اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے احکام اوقات کے بارے میں، اور اس میں کچھ مسائل ہیں۔ اس میں سے ہم نے بعض مسائل کو پڑھا ہے، اور آج ہم چوتھے مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کتاب شرائع الاسلام میں۔ کہہ رہے ہیں کہ الرابعہ یعنی المسئلۃ الرابعہ الفرائض الیومیہ مرتبۃ فی القضاء۔ فرائض یومیہ مرتبہ ہوتے ہیں قضا میں، یعنی ترتیب کے ساتھ پڑھے گئے ہیں۔ جو پہلے قضا ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھا جائے گا، صحیح؟ یعنی قضا فرائض یومیہ مرتب ہیں قضا میں، یعنی ان کو ترتیب سے پڑھا جائے گا۔ فلو دخل فی فرضۃ فذکر ان علیہ سابقہ، پس اگر کسی فریضے میں داخل ہو جائے اور پھر اسے یاد آئے کہ اس سے پہلے والی نماز اس کے اوپر قضا ہے، یعنی فرض کریں ظہر کی شروع کر دی اور اسے یاد آئے کہ میرے اوپر تو صبح کی بھی قضا ہے، تو اب کیا کرے؟ عدل بنیتہ ما دام العدول ممکنا، کہہ رہے ہیں کہ پلٹے گا نیت سے جب تک عدول یعنی پلٹنا ممکن ہو۔ یعنی پہلی رکعت میں یاد آ گیا تو پلٹ جائے، دوسری رکعت میں یاد آ گیا پلٹ جائے، صحیح؟ یعنی جہاں تک ممکن ہے پلٹنا پلٹ جائے، لیکن اگر جو ہے وہ نکل گیا، مثلا جو ہے وہ چوتھی میں سے یاد آیا کہ میرے اوپر تو صبح کی قضا بھی واجب ہے، تو بس پھر اسی میں تمام کرے اس کو، یعنی ظہر ہی تمام کرے اور صبح کی اس کے بعد پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے اس کے لیے، تاکہ جو ہے وہ یہ مثلا یعنی یہ ترتیب یعنی اس سے ختم ہوئی ہے، یہ بھول ہوئی ہے اس سے، تو بہرحال تو یعنی فرائض یومیہ جو ہے وہ مرتب ہیں قضا میں، یعنی اگر پہلے صبح کی قضا ہوئی ہے اور ظہر کی پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے صبح کی پڑھے پھر ظہر کی پڑھے، اور ظہر کی پڑھتے ہوئے بھی اگر ایسے وقت میں یاد آ جائے کہ جہاں سے اس کے لیے نیت میں عدول یعنی پلٹنا ممکن ہو تو کیا کرے؟ پلٹ جائے۔ کہہ رہے الرابعہ الفرائض الیومیہ مرتبۃ فی القضاء، فرائض یومیہ مرتب ہیں قضا میں ترتیب کے ساتھ۔ فلو دخل فی فریضۃ، اگر فریضے میں داخل ہو گیا، فذکر ان علیہ سابقہ، بس اسے یاد آئے یہ کہ اس کے اوپر جو ہے اس سے پہلے بھی قضا موجود ہے، عدل بنیتی ما دام العدول ممکنا، یعنی اس کے اوپر مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور یاد آیا کہ صبح کی نماز بھی اس کے اوپر قضا ہے واجب ہے، تو کیا کرے؟ پلٹ جائے۔ عدل بنیت ہی پلٹ جائے اپنی نیت سے، ما دام العدول ممکنا، جب تک ممکن ہو عدول، جب تک عدول ممکن ہو پلٹ جائے۔ وَالْإِسْتَانَ فَالْمُرَتَّبَ، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر ممکن نہیں ہے تو اس کو مکمل کرے اور پھر اس کے بعد جو نماز چھٹی ہے پہلے والی اس کو پڑھ لے۔ نمبر المسئلۃ الخامسہ، الخامسہ یعنی المسئلۃ الخامسہ، پانچویں مسئلے میں بتا رہے ہیں کہ نوافل مبتدیٰ کا پڑھنا مکروہ ہے، نوافل مبتدیٰ کا پڑھنا مکروہ ہے طلوع شمس کے وقت، جب سورج نکل رہا ہو تو نوافل مبتدیٰ پڑھنا مکروہ ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی پڑھنا مکروہ ہے، اور جب سورج مثلا زوال پہ ہو تو بھی مکروہ ہے، صحیح؟ اور نماز صبح کے بعد بھی نوافل مبتدیٰ کا پڑھنا مکروہ ہے، نماز عصر کے بعد بھی، لیکن اگر کوئی سبب ہے اس نماز کے پڑھنے کا، نوافل مبتدیٰ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نوافل مبتدیٰ یعنی انسان ویسے ہی مستحب نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، نہ تو وہ زیارت کی نماز ہے، نہ وہ حاجت کی نماز ہے، نہ ہی کسی وقت کی نافلہ ویسی ہے نماز کی مثلا ہے ہی اس وقت مثلا، تو اب کس لیے پڑھ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی نماز کا پڑھنا
مکروہ ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو. بات سمجھائیں؟ لیکن سبب ہے تو کوئی بات. نماز حاجت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, نماز زیارت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک انسان نے ارادہ بنایا کہ چلو میں تو نماز پڑھتا ہوں, زیارت کی نہیں, حاجت کی نہیں, کوئی قضا نہیں, کچھ کوئی ایسی نماز نہیں ہو سکتی. ویسی مثلاً جو ہے کہ میں اللہ کے قربت پہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو اگر سورج کے یعنی طلوع کے وقت ایسا کرے تو مکروہ ہے, غروب کے وقت کرے تو بھی مکروہ ہے. ارے میرا موڈ ہو گیا, ایک ارادہ بن گیا ایک انسان کا کہ چلو اللہ کی قربت سے جو نماز پڑھ لیتا ہوں ایسے ہی اللہ جو راضی کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے, قربت کے لیے ایسے ہی ارادہ کر لیا بس. نہ وہ تو سبب ہے, وہ تو سبب ہے, اس وہ نہیں مکروہ ہے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تاہیہ مسجد پڑھ رہے ہیں, زیارت کی پڑھ رہے ہیں یا حاجت کی پڑھ رہے ہیں, وہ تو سبب ہے. کہتے ہیں بلا سبب. اس آدمی نے ایسی ارادہ کر لیا کہ چلو اللہ کی قربت کے لیے دو نماز پڑھ لیتا ہوں, کہ اس وقت میں مکروہ ہے. اگر کوئی سبب ہے پھر کوئی بات نہیں ہے. اگر سبب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے نوافل مبتدیٰ کا پڑھنا سورج کے طلوع کے وقت, سورج کے غروب کے وقت, اور جب وہ قیام میں ہو, یعنی کیا ہے بلند ہو جائے. اور نماز صبح کے بعد پڑھنا نافلہ مبتدیٰ کا, ٹھیک, نافلہ مبتدیٰ نہیں بغیر کسی وجہ اور سبب کے. نماز عصر کے بعد پڑھنا ولا باس بما له سبب, لیکن کوئی سبب ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبب ہے جیسے کا صلاۃ زیارت, جیسے زیارت کی نمازیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے. حاجت کی نماز ہے کوئی حرج نہیں ہے. والنوافل مرتبہ, یا نوافل مرتبہ ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. السادسہ یعنی المسألۃ السادسہ ما یفوت من نوافل لیلا, جو نوافل فوت ہو جائیں رات کے نافل لیل, نماز تہجد مثلا, یستحب تعجیلہ ولو فی النہار, مستحب ہے اس کو جلدی کرنا, جلدی بجا لانا, چاہے دن میں ہی کیوں نہ ہو, جلدی کیجیے آپ اس کو, جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی. ما یفوت نہارا, اور جو نوافل نہار فوت ہو جائیں تعجیل استحب تعجیل ولو لیلا, مستحب ہے ان میں جلدی کرنا چاہے رات میں ہی کیوں نہ ہو, یعنی جلدی کرو. ہیں وہ نوافل لیل جن میں انجام دے رہے ہیں جلدی کرو, ہیں وہ نوافل نہار رات میں انجام دے رہے ہیں ان کو جلدی کرو. یعنی جو چھوٹ گئے تو سب پہ آپ سے, اب آپ انجام دینا چاہتے ہیں تو مستحب ہے جلدی کریں. وما یفوت نہار استحب تعجیل ولو لیلا ولا ينتظروا بها النهار, یعنی یہ نوافل نہار کے لیے آپ نہار کا انتظار نہ کرو, یعنی دن کے نوافل کے ادا کرنے کے لیے قضا جو ہو گئے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے آپ یہ دن کا انتظار نہ کرو کہ جب دن ہو جب دن میں ہی پڑھیں گے ان کو, بلکہ رات میں پڑھ لو. دن کے چھٹے میں ہے نا وہ, تو ایسا تو آپ ایڈوانس نہیں پڑھ رہے ہیں, چھٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں, تو جو ہے وہ چونکہ چھوٹ گئے ہیں وہ, تو اب آپ ان کو آنے والے دن کا انتظار نہ کرو بلکہ رات میں ہی پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین. سمجھ میں آ گیا؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.